بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت آفیشیل۔ یہ پشاور شہد کے مکھیوں کی پرورش کرنے والی خاتون اس وقت حیران رہ گئی جب انہیں قرآن کریم میں شہد کی مکھیوں سے متعلق وہ حقائق ملے جو جدید سائنس سے میل کھاتے ہیں۔ انہیں یہ احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن جو تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوا، اس میں شہد کی مکھیوں کے بارے میں نہایت ہی تفصیلی اور سائنسی طور پر درست معلومات موجود ہے۔ دوستو، ان کا نام میک کے آرٹن ہے۔ ان کا تعلق علمی حشرات اینٹومولوجی سے ہے اور یہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے شہد کی مکھیوں کی پرورش کر رہی ہیں۔ اس وقت وہ کارنل یونیورسٹی میں ماسٹر بی پیپر کی سند حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں یہ قرآن کریم کا ترجمہ تھامے سورہ نحل پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee. انہوں نے اس سورہ کا مطالعہ کیا تو انہیں یہ بات بہت حیران کن لگی کہ جس آیت میں شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے وہ بالکل 16 الفاظ پر مشتمل ہے اور اس میں 16 مختلف عربی حروف استعمال ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مادہ فیمیل مکھیوں کے 16 جوڑے کروموسوم ہوتے ہیں جبکہ نر میل مکھیوں کے صرف 16 کروموسوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بہت سراہا کہ اسلام شہد کے مکھیوں کا اتنا احترام کرتا ہے کہ انہیں مارنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام فطرت کا خیال کرنے اور توازن قائم رکھنے کی تاکید کرتا ہے۔ مسلمانوں کو زمین کی حفاظت کرنے اور ماحول کو سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے اور شہد کی مکھیوں کا تحفظ انہی کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ میک کے آرٹن نے قرآن کے حوالے سے 3 خاص باتیں بیان کی جو انہیں بہت پسند آئیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی شہد کے بارے میں آیتیں ہیں جس میں اس کے رنگوں اور شفا بخش خصوصیات کا ذکر ہے۔ دوستو، انہیں یہ بات جادوئی اور حیران کن لگی۔ اس کے بعد یہ اپنے ریسرچ کے بارے میں اور بتاتی ہیں کہ مکھیوں کی محنت، نظم اور ضبط، ہر مکھی اپنے چھتے میں ایک خاص کردار ادا کرتی ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور آخری بات جس سے مجھے بہت حیرانی ہوئی وہ یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل دونوں افعال استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں شہد کی مکھی کے لیے جو افعال استعمال ہوئے ہیں جیسے کھانا بنانا، کام کرنا وغیرہ استعمال ہوئے ہیں وہ سب مؤنث میں ہیں یعنی فیمیل افعال استعمال ہوئے ہیں۔ And then number 3, the last thing I thought was really cool is that the Quran was originally written in Arabic, and the Arabic has female, male verbs, and the verbs they use to describe the honeybee, building, eating, foraging, working, were all female. حالانکہ انسانی تاریخ میں یہ بات 19ویں صدی میں معلوم ہوئی کہ صرف مادہ مکھیاں بھر کر ہی شہد بناتی ہیں، نر مکھیاں شہد نہیں بناتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ حقیقت 1450 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی جب کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور ان چیزوں میں گھر بناؤ جو لوگ بناتے ہیں، پھر ہر طرح کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر چلو جو تمہارے لیے آسان کیے گئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ سورہ نحل، یہاں قرآن میں کلی اور اسلوقی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو عربی میں مؤنث کے لیے آتے ہیں، یعنی قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ شہد بنانے والی مکھیاں مادہ ہیں۔ مزید یہ کہ قرآن نے مکھیوں کے پیٹوں بطونیہ کا ذکر کیا ہے، ہاں مؤنث ضمیر ہے، اور آج سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ مادہ مکھیاں 2 پیٹ رکھتی ہیں، ایک ہضم کے لیے اور دوسرا شہد کے لیے، رس نیکٹر جمع کرنے کے لیے۔ یہ حقیقت صرف چند صدیوں پہلے دریافت ہوئی مگر قرآن نے اسے 14 صدیوں پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بعض شہد کی مکھیاں درختوں یا چٹانوں میں اپنے چھتے بناتی ہیں جیسا کہ قرآن نے کہا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ایک امی نبی یہ سب سائنسی حقیقتیں کیسے بتا سکتے تھے جب دنیا میں کوئی سائنسی علم موجود ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور انہیں نفسوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو کھولے تاکہ وہ اسلام کی روشنی کو پہچان سکیں۔ آمین۔
تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کی سب سے خاص بات کیا لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ویڈیوز کو خوب لائک کیا کریں اور اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، شاید آپ کی کوششوں کی وجہ سے کوئی ہمارا بھائی یا ہماری بہن راہ حق پر آ جائے اور راہ جنت کے مستحق ہو جائے۔ تو دوستو اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔